أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ دونوں آیتیں ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی دو کڑیاں ہیں. آیت نمبر 63 اور 64، 63 اور 64. اور کل ہم نے بحمداللہ اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کا رکو نمبر 8 اس کی ابتدا کر چکے ہیں. اس کی پہلی آیت نمبر 62 یعنی 62 کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں. اب آئیے آگے کی آیتوں کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جہاں بیچ میں درمیان میں ایک ایسی آیت، ایک ایسی نادر اور انمول آیت اللہ نے بیان کیا جو کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ اپنے زمانے میں اپنے نبی کی تابع داری، فرما برداری اور ان کی شریعت پر عمل کرتا ہے ایمان کے ساتھ، آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. تو ایک بہت بڑا اشکال جو ذہن میں آ سکتا تھا کہ بنو اسرائیل کی شرارتوں کے ذکر کے بعد کہ وہ بنو اسرائیل جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، بااخلاق تھے، وقت کی نبی کی تابعداری کرنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل کے روز قیامت کے دن حشر کے میدان میں کیا کرے گا. تو اللہ نے اس کا جواب آیت نمبر 62 کے اندر اللہ نے دے دیا، رکو نمبر 8 کی پہلی آیت میں. اب پھر وہی سلسلہ جاری ہوتا ہے جو بنو اسرائیل کی شرارتوں کا، ان کی نافرمانیوں کا جو اللہ نے ایک سلسلہ سا چھیڑا ہوا تھا، وہی سلسلہ آگے روا دواں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 63 کے اندر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اے بنی اسرائیل، کیا تمہیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا، کہ جب ہم نے لیا تم سے، مِيثَاقَكُمْ، تمہارے سے وعدہ. اے بنو اسرائیل، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا؟ میثاق عہد کو کہتے ہیں. ایک ہم نے عہد اور ایک وعدہ تم سے لیا. کیسے لیا؟ یہ سننے، سمجھنے اور دیکھنے والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے خیر امت محمدیہ سے پہلے کے لوگوں سے اللہ تعالی وعدہ کیسے لیتا تھا. اب وہ طریقہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے
تو سب کی ہوا نکل جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے سروں پر کھڑا کر دیا اور کہا عہد لوگے مجھ سے، وعدہ کرو گے؟ جب ڈر اور خوف پر جسم میں طاری ہو گیا کہ یہ پہاڑ اب گرا کہ تب گرا. اللہ تعالیٰ عہد لے رہا ہے بنی اسرائیل سے، کس بات پر؟ کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو عہد طور پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کرنا پڑا؟ بڑی آسان سی بات ہے، جو لگتی بڑی مشکل ہے وہ یہ تھی کہ اللہ کتاب کو مانو، پڑھو، اس پر عمل کرو، بس. آج بھی امت محمدیہ کو لاکھوں دروس دیے گئے، لاکھوں نصیحتیں کی گئی، ہزاروں جمعہ کے خطبے سنائے گئے، ہزاروں لوگوں نے نصیحت کی کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو. پھر بھی یہ امت محمدیہ نہ کبھی اس کو ہاتھ لگاتی ہے، نہ کبھی کھولتی ہے، نہ کبھی پڑھتی ہے، نہ کبھی عمل کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بنو اسرائیل، کیا یاد ہے تمہیں کہ ہم نے تم سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا؟ اس وعدے کے لیے ہم نے کوہ طور کو، پہاڑ طور کو ہم نے تمہارے سروں پر معلق کر دیا اور کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ. اب پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دی تھی، طور پر اللہ نے بلا کر خاص وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم 30 راتوں میں آپ کو توریت دیں گے. پھر وعدے کے مطابق کچھ وقت اور لگا تو اور 10 دن بڑھا کر 40 راتیں مکمل کر کے اللہ نے توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی. موسیٰ علیہ السلام وہ توریت لے کر بنو اسرائیل کے پاس آئے، دیکھا کہ ان کی امت، ان کی قوم گوشالہ پرستی میں مبتلا ہے، گائے کی پوجا کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور گائے کی محبت، گائے کے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں سرایت کر گئی ہے، رچ بس گئی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے طرف سے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے توریت دیا ہے، اور پڑھ کر سنانے لگے. جیسے ہی سنا تو کہا اتنے مشکل احکام، ہم سے تو نہیں ہونے والا ان پر عمل کرنا، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اور نرا طور پر یہ کہنے لگے کہ ہم سے ہونے والا ہی نہیں، آپ کچھ بھی کر لو، کیوں لا لیے کتاب؟ اب اللہ کو بھی جلال آ گیا، غصہ آ گیا. اللہ نے پہاڑ کو ہی اٹھا کر کے سروں پہ کھڑا کر دیا اور کہا خذو ما آتیناکم، پکڑو اس کو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے بقوہ، پوری قوت کے ساتھ. پکڑنے سے مراد دو اس کو، پڑھو اس کو، سمجھو، اس پر عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو. وَاذْكُرُوا یعنی یاد کرو. یاد کرو سے مراد انسان یاد کیوں کرتا ہے؟ رٹا مارنے کے لیے نہیں، اس کے لیے عربی زبان میں وَاذْكُرُوا لفظ نہیں آتا. وَاذْكُرُوا کہتے ہیں کسی چیز کو یاد کر کے سمجھنے کے لیے، اور جو چیز یاد کر کے سمجھی جاتی ہے اس پر عمل بھی کرنا آسان ہوتا ہے. جو چیز صرف رٹا ماری جاتی ہے، توتے کی طرح رٹا جاتا ہے، وہ صرف یاد ہو رہی ہے، دماغ میں یاد ہے، وہ اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس کو عمل کیا نہیں جا سکتا. تو اللہ نے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی کہ توریت، اس کو لو اور اس کو یاد کرو، سمجھو اس کو، لعلکم تتقون، تاکہ اس کے ذریعے سے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ایک اور انداز کے ساتھ اسی سورت کی، سورہ بقرہ کی چند ہی 20 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 93 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہی انداز ہے جو آیت نمبر 63 کے اندر ہے، یعنی 63، 73، 83، 93، یعنی کل 30 آیتوں کے بعد ہی وہی واقعہ پھر سے ذکر کیا گیا ہے، وہی میثاق، وہی عہد کا ذکر کیا گیا ہے. پھر سے بنو اسرائیل کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو بنو اسرائیل، جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر ہم نے طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا. خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو اپنی پوری قوت کے ساتھ. واسمعوا، اور دھیان سے سنو. جب توریت پڑھی جائے تو دھیان سے سنا کرو. ابھی آیت بھی بڑی ہی یاد کا جو لفظ ہے بڑا ہی قابل غور و فکر ہے. اللہ تعالیٰ توریت کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ جب یہ پڑھی جائے واسمعوا، دھیان سے سنو.
اب مطلب کیا ہے؟ جب توریت پڑھی جا رہی ہے صرف کان لگا کر دھیان سے سننے کا نام سننا ہے. سننا اس کو کہتے ہیں جو سمجھ میں آئے. سننا اس کو کہتے ہیں جو سمجھ میں آئے. آج لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن مجید پڑھا جائے تو دھیان سے سنو. ارے بھائی دھیان سے سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی صلاحیت کو بھی بڑھانا ہے. قرآن مجید کو جتنا زیادہ سنیں گے الحمدللہ ثواب ملے گا. سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانے سے سننے کا جو وصف ہے وہ ثابت ہوتا ہے. وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْمَعُوا، تورات پڑھی جاتی ہے تو برائے نام آنکھوں کی ٹکٹکیاں لگائے ہوئے مت سنو. وَاسْمَعُوا، دھیان سے سنو اس کو تاکہ سمجھ سکو. اس وقت بنو اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ قالوا، بنو اسرائیل نے کہا سمعنا، ارے ہم نے وہ سن لیا، وعصینا، اور ضرور نافرمانی کریں گے. دیکھو کیسی شریر، کیسی رذیل قسم کی بد اخلاق قوم ہے یہ کہ نبی موجود موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اپنے جلال کو بھی بتلا رہا ہے کہ پہاڑ کے سروں پر لا کر کھڑا کر رہا ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نیت یہ کر لی کہ سننا تو ہے، عمل کس کو کرنا ہے؟ سننا تو ہے، عمل کس کو کرنا ہے؟ سمعنا، ہم نے تو سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی بھی کر لی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو صفت ان کے اندر آئی کیوں آئی؟ سننے کی بھی اور کہنے کا کہ چھوڑ دو کس کو عمل کرنا ہے. نافرمانی کرنے کی صفت آئی. اللہ کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، انہوں نے بچڑے کی پوجا کر کے جو شرک اور کفر کیا تھا وہ عمل نے بچڑے کی محبت ان کے دل میں سرایت کر دی گئی، ان کے دل میں رچ بس گئی. اس وجہ سے سننے کی اور نافرمانی کرنے کی صفت ان میں پیدا ہو گئی. لفظ اللہ تعالیٰ کیسے عمل کرتا ہے؟ بچڑے کی محبت نے انہیں اندھا کر دیا جس کی وجہ سے وہ سن کر بھی کہتے کہ ہم نافرمانی کریں گے، جبکہ بچڑے کی محبت خود ایک اندھا کرنے کے لیے کافی ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ایک لفظ اور استعمال کرا، وہ اشربوا، انہیں پلا دی گئی. شراب یا شرب کی معنی پلانے کا ہے نا، اسی سے بڑا والا لفظ شراب بھی ہے، شربت بھی ہے، پینے کی چیز. وہ اشربوا، اور یہ پلا دیے گئے بچڑے کی محبت. محبت خود اندھا کرنے کے لیے کافی ہے، مگر یہ محبت اتنی زیادہ ان کے اندر سرایت کر گئی تھی جس طرح پانی، انسان کھانا کھائے تو ایک جگہ جا کر جمع ہو جاتا ہے، مگر پانی پورے جسم میں دوڑتا ہے، پورے جسم، ہر جگہ، کوئی جگہ باقی نہیں تھی جہاں پر پانی نہ پہنچتا ہو. اشربوا بھی فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ان سے کہو بئس ما، بڑا ہی برا ہے، یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا جو ایمان ہے نا، یہ جو تمہیں حکم دیتا ہے یہ بڑی ہی بری بات ہے. یہ بات کچھ اچھی نہیں ہے کہ تم ایمان بھی رکھتے ہو اور کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کریں گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو جان لو کہ یہ ایمان تمہیں غلط بات کا حکم دے رہا ہے، مناسب بات کا حکم نہیں دے رہا ہے. وہ کیا؟ سننا اور نافرمانی کرنا. اس آیت سے ایک اور نقطہ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی انسان نافرمانی کر سکتا، ایمان لانے کے بعد بھی انسان سن کر بھی نافرمانی کر سکتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی انسان شرک اور کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے. تبھی تو ان شرک اور کفر کرنے والے بنو اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا ایمان ہے بری بات کی طرف تمہیں حکم دے رہا ہے، وہ یہ کہ سنو بھی اور نافرمانی بھی کرو. اسی بات کو اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو سورہ اعراف سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 9 اس کی آیت نمبر 171 171 رکو نمبر 21 کے اندر اس کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ. اللہ کہتا ہے اور جب کہ ہم نے پہاڑ کو معلق کھڑا کر دیا فوقہم، ان کے سروں کے اوپر، کأنہ ذلۃ، سائبان کی طرح، ایسا لگتا تھا جیسے سایہ کرنے کے لیے کوئی چیز ان کے سروں پر آ گئی ہے.
ایسا نہیں کہ پہاڑ بازو ہے اس کی دامن میں لوگ کھڑے ہیں اور اس کے سائے میں کھڑے ہیں، نہیں، پورے پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر کے ان کے سروں پر سائبان کی طرح، بادل کی طرح ان کے سروں پر کھڑا کر دیا۔ وَظَنُّوا، اس وقت وہ سمجھ گئے، أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ، کہ اب یقیناً ہمارے سروں پر گرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ کہتا ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، پوری قوت کے ساتھ پکڑو۔ وَاذْكُرُوا فِيهِ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، اس کو سمجھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری آئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو توریت پڑھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے کوہ طور کو لا کر کھڑا کیا۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امت محمدیہ بھی اسی دن کا انتظار کر رہی ہے کہ قرآن مجید سے تو کوسوں دور ہے اور یہ انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے سروں پر کوئی پہاڑ لا کر کھڑا کرے اور کہے کہ دیکھو 1450 سال ہو گئے میں نے میرے نبی پر قرآن نازل کیا، اس کے الفاظ کو نازل کیا، میں نے اس کے احکامات کو نازل کیا، تم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سروں پر کوئی پہاڑ آ کر کھڑا ہو جائے؟ کتنا احسان ہے اللہ کا، کتنا کرم ہے مولا کا اس امت محمدیہ پر کہ ایسی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بہت آسانی ہے، بہت سہولتیں اللہ نے دیا امت محمدیہ کو، کھانے پینے رہنے کے علاوہ بہت ساری سہولتیں دیا، اور کہا کہ دیکھو تمہارے لیے جس طرح تم آگے بڑھتے جاؤ گے تمہاری دنیا کی ٹیکنالوجی کو میں ڈیولپ کر رہا ہوں۔ کر رہا کہ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ؟ قرآن مجید ہی کو سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں اتنی ٹیکنالوجی اللہ نے ڈیولپ کیا، اتنی ٹیکنالوجی کہ عربی زبان نہیں آتی ہے۔ میں نے ایک قرآن دیکھا، میرے پاس گھر میں موجود ہے، اتنی موٹی ہے، ایک لفظ کے نیچے اس کا ایک معنی ہے، لفظ کے نیچے، یہاں تک کہ اگر کوئی حرف ہے تو اس کا بھی معنی ہے، ایسا ایک پورا لفظی ترجمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پورا ایک جملہ الفاظ کے اعتبار سے لفظی ترجمہ اس کو کہتے ہیں، ایک جملہ، اس کا پورا محاورتی ترجمہ، محاورے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں صاحب ہم ان پڑھ ہیں، تو اللہ نے ایسی ٹیکنالوجی بنا دیا کہ موبائل میں MP3 ڈال دیا، فلاں آڈیو ڈال دیا، پورا قرآن کا ترجمہ سننے میں آ جا رہا ہے، پورا قرآن مجید کا۔ یہ کیا ٹیکنالوجی نہیں کیا ہے؟ اور الحمدللہ یہ تو اور ٹیکنالوجی ہماری قریب ہی میں دیکھنے میں آئی، ہو سکتا ہے اکثر لوگوں کے دیکھنے میں نہ آئی ہو، کہ وہ ہے ڈیجیٹل قرآن۔ ڈیجیٹل قرآن کہ وہ پین ہے اور قرآن مجید ہے، جس آیت پر آپ پین رکھیں گے وہ آیت کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کو بولے کہ چلو اردو ترجمہ کرو تو اس آیت کا اردو ترجمہ کرنا شروع کرتا ہے، کرتے کرتے اس کو بولے کہ نہیں میں اردو میڈیم نہیں ہوں، میں انگریزی میڈیم ہوں، تو انگریزی میں بولا 15 یا 25 سے زیادہ لینگویجز اور زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، اور اس کو بولے نہیں اس آیت پر مجھے تفسیر جاننا ہے، تو فوراً صحابہ کرام تابعین کے اقوال کے اس کی تفسیر بیان کر دی جاتی ہے اسی آڈیو پین والے کے ذریعے سے، اسکینر کے ذریعے سے۔ اس کے بولے کہ اس آیت پر کون سی حدیثیں ہیں جو صحیح ہے، اس پر کلک کرتے صحیح حدیث پورے متن کے ساتھ، اس کے حوالے کے ساتھ، وہ حدیث کے راوی کے نام کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے، ڈیجیٹل قرآن۔ اب یہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے اللہ نے ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے اتنا آسان کر دیا، پھر بھی امت محمدیہ کہتی ہے ارے سب کچھ سمجھنا، ایک کتاب میں سمجھنا، وہ ہے قرآن، یہ سمجھو گے تو گمراہ ہو جائے گی۔ اب شیطان نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن کی سمجھنے کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اب ان کو پہلے ہی اسی سے روک دو، کہو کہ یہ سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس کے لیے انہی لوگوں کو لگا دیا جو اس کی ذمہ دار تھے، علماؤں کو کہا کہ تم پکڑ لو یہ ذمہ داری، تم پہلے ان کو کہو کہ مت پڑھو، پڑھو گے تو تمہارے پیٹ کا مسئلہ آ جائے گا، لوگ تمہارے پاس واہ واہ کرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے تمہارے پیٹوں میں منڈی ڈالنے والے نہیں ہے، سب سے پہلے تم کہو اس قرآن کو پڑھو مت، ہم نے 10 سال تک مدارس میں ڈالے، ہماری پلے نہیں پڑا، تم تو عوام ہو، تم تو جاہل ہو، تم تو بھیڑ بکریاں ہو، تم کو تو کام ہی ہے کسی کی تابع داری کرنا، تم کو قرآن کب سمجھ میں آئے گا، تمہارا کام ہے ہی نہیں۔ جب یہ معاملہ پکا ہو گیا ہے قرآن سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، ہر کوئی قرآن سے دور، کیا امت محمد اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر بھی پہاڑ لا کر کھڑا کرے اور زبردستی کرے کہ مانو اس قرآن کو، سمجھو اس قرآن کو؟ وہ اللہ کہتا ہوں جس طرح ان بنو اسرائیل نے کہ سروں پر پہاڑ لا کر کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ سمینا وہ اسوینا، ہم نے سنا تو صحیح مگر نافرمانی کریں گے، ویسے ہی میرا ہی اندازہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں گا، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے سروں پر اگر
پہاڑ لا کر کھڑا کرو اور کہے کہ پڑھو اس قرآن کو، سنو اس قرآن کو، تو کہیں گے ضرور سنیں گے مگر بالکل طوطے کی طرح. کیا کریں گے؟ ضرور سنیں گے مگر صرف طوطے کی طرح. جہاں 10 حافظ سے وہاں 1000 حافظ دکھائی دیں گے. وہ حافظ جنہیں عربی سے کوئی مطلب نہیں، وہ حافظ جنہیں قرآن کے معنی و مطالب سے کوئی مطلب نہیں، سب صرف طوطے کا رٹا کریں گے. قرآن کے معنی و مطالب سے عمل کرنے سے کوئی مطلب نہیں رہے گا. سروں پر پہاڑ آنے کے بعد بھی سن تو لیا مگر عمل کیا؟ عمل کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر وہی 0 کا 0. اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک. اے بنی اسرائیل، تم تو اتنی رذیل، اتنی بد اخلاق قوم ہو کہ اتنا کرنے کے بعد بھی، پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کرنے کے بعد بھی ثم تولیتم، تم نے پھر بھی نافرمانی کی، منہ موڑ ہی لیا. آخر من بعد ذلک، اتنا کرنے کے بعد بھی. اب آگے اللہ کہتا ہے بڑی ہی پیاری بات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کے اور میرے لیے بھی بڑی خوش کرنے والی آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے. فلولا فضل اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل تم پر اور آنے والے انسانوں پر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم سب کے سب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، جہنمیوں میں سے ہو جاتے. اللہ کا فضل کیا ہے کہ پہاڑ کو ان کے سروں پر کھڑا کرنے کے بعد بھی اللہ کی ایک واحد کتاب جو ہر زمانے میں ایک ہی ہوتی ہے اس کو ماننے سے پس و پیش کرنا، اس سے آگے پیچھے ہونا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہنا کہ پھر بھی چلو میں نے تم پر رحم کیا، میرا فضل تمہارے ساتھ اور رحمت ہے بلکہ تم نقصان اٹھانے سے بچ گئے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایسی قوم ہو جو نبی کے ہوتے ہوئے نبی سے بحث کرے، نبی سے ہوتے ہوئے نبی کی نافرمانی کرے، یہاں تک کہ ان کے سروں پر پہاڑ بھی کھڑا کر دیا جائے تو کہے کہ سمینا وعصینا، ہم نے سن تو لیا مگر نافرمانی کریں گے. یہ حالات دیکھتے ہوئے اللہ تو بولنا چاہیے تھا کہ اب کس نبی کو بھیجوں میں؟ کیوں نبیوں کو بھیجوں میں کہ ساری امت جو سارے انسان تو ان کے اوپر زور زبردستی کرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ماننا ہی نہیں. اب کیوں نبیوں کو بھیجو؟ یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہے، پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا. چھوڑو، انسان ہے، اپنے نبوت کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا. یہ جاری رکھا اس لیے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد آج کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تب جا کے ہم بھی آج مسلمان ہیں اور خوش ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا کیا. اللہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھا اس وجہ سے. تو اللہ کہتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی، تم پر نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے. تو اللہ نے اس طرح اس ایک آیت کو 3 مقامات میں الگ الگ پیرائی سے سمجھایا. اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالخصوص قرآن مجید سے حد سے زیادہ محبت کرنے، اس کو سمجھنے، اس کو اپنے دل اور اپنی زندگی میں لانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید کی برکت سے ہمارے اندر کی گمراہی کو، ہمارے اندر کی بد عقیدگی کو اور ہمارے اندر کے شرک اور کفر کو اللہ تعالیٰ مٹا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.